جی السلام علیکم، میں ہوں روف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آخر وہ دن آ گیا ہے جس کا انتظار تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 27 اپریل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ایک اپنی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے اہم کیس جو ہے انہوں نے ٹیک اپ کرنا ہے ایز اے فالو اپ کے طور پر، امپلیمنٹیشن کے طور پر۔ اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید پولیٹیکل فورسز جو عمران خان صاحب اور حکومت جو ہے کسی نہ کسی اس پہ کنسنسس پہ کوئی مذاکرات پہ تیار ہو جائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے آ کے تقریریں سنی، سپریم کورٹ کے اندر بھی پھر وہاں پہ کچھ سلوشن پیش کیے گئے، پارٹیز کے لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے لوگ بھی پیش ہوئے، حکومت کی طرف سے پیش بھی ہوئے، اور یہ لگا کہ شاید کوئی بریک تھرو ہونے والا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ جا کر ملے تھے چیمبر میں، انہوں نے کچھ بریفنگز کی تھیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور شاید توقع پیدا ہوئی تھی کہ درمیانی راستہ ہے تو وہ نکال لیا جائے گا۔ مشہور وکیل ہیں اور سابق جج بھی ہیں شاہ خاور صاحب، تو انہوں نے بھی جا کر ایک انہوں نے پٹیشن ڈال دی تھی اپنے کلائنٹ کی طرف سے، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ تھوڑا سا بیٹھ کے کسی کنسنسس کوئی ڈیٹ کی طرف چلے جائیں تو بہتر ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ 14 مئی کی جو ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی ذرا تھوڑی سی اپنی آنکھ لچک دکھانی چاہیے۔ حکومت جو کہہ رہی ہے ایک دن الیکشن ہونے چاہیے، اس پہ بھی ان کو تھوڑا سا بیٹھ کے پارٹیز کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس پر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا جو مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن تو بعد میں ہم نے کہ یہ بھی پریس کانفرنس سنی، مولا فضل الرحمان صاحب نے ان کو کہا کہ وہ نہیں مان رہے، بڑی دھواں دار انہوں نے پریس کانفرنس کی، بلاول نے بھی کی۔ سو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بات کچھ آگے آنے والی نہیں ہے۔ سو اٹس اے بیٹل آف نروز ناؤ، اور پچھلے جب سے انہوں نے آگے عید کی چھٹیاں یہ گزری ہیں ان میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی تھوڑا سا کوئی وہ کہتے ہیں نا سیاح آف ریلیف اس میں ملا ہو کسی بھی پارٹی کو۔ دونوں پارٹیز اپنی طرف سے انگیج نہیں ہیں، اور اس درمیان میں وہ جیسے میں نے کہا بیٹل آف نروز ایک اس میں لڑی گئی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس جمعرات کے دن اس کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہیں تو وہاں پر کون سی وہ سائڈ جو ہے وہ زیادہ آ کے پرویل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ہی از انڈر فائر فرام مینی کوارٹرز، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، مطلب یہ کیبنٹ میں بھی ہم نے دیکھا، پھر پریس کانفرنسز میں بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد میڈیا میں بھی جو حکومت کا حامی ایک طبقہ ہے انہوں نے بھی ان پہ اچھی خاصا یہ ان پہ تنقید کی گئی۔ سو بہت سارا ان پہ پریشر ڈالا گیا، اور جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے جس کی وہ ان کے لیے غیر متوقع ہوگا وہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ ان کی، اس میں ساس محترمہ صاحبہ کی یہ گفتگو آئی ہے، یا اس کے خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کی مسز کے ساتھ۔ سو وہ بھی حکومت نے صاف ظاہر ان کے لیے ایک وہ کہتے ہیں گاڈ سینٹ اپرچونٹی تھی، اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا، اس کو بھی پروپیگیٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ یہاں تو اس کی ججز کی فیملیز جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں اس کے ججمنٹ کے پروسیس میں، کہ وہ بھی حکومت کے خلاف چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بڑی تیزی سے کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر اس پہ کوئی یہ کسر کو تھوڑی سی رہ گئی تھی تو پھر ہم نے دیکھا وہ چیف جسٹس وہ ثاقب جو ہیں سابق یہ جو ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کی آڈیو آگے خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کے حوالے سے، سو اس میں مزید ایکسپلوسو ایک ایڈ کر دیا گیا جس پہ انہوں نے کہا بھی صحیح جی میں ان کو مشورہ دے رہا تھا، لیکن مشورے بڑے لیتھل تھے۔ وہ مشورے جو دے رہے تھے کہ نا فوری طور پر فلاں ججمنٹ، فلاں پیرا، فلاں یہ صفحہ جو ہے اس پہ جا کر کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو ہے نا آپ کو شروع کرنے چاہیے۔ سو ہی واز گیونگ اے ہنٹ ٹو دا خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کہ آپ جو ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہاں پہ عدالت کے سامنے پیش کریں یا لے کر جائیں۔ سو وہ بھی ایک علیحدہ حکومت کو ایک مل گیا کہ دیکھیں جی بڑے پیمانے پہ کنسپریسی ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ یہاں پر کی جائیں۔ اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جو ایک ان کا پاورفل گروپ ہے، وہاں پہ وکیلوں کا بھی ہے، ریٹائرڈ ججز کا بھی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر بہت ساری چیزیں جو ہے نا عدالتی پروسیڈنگ کے حوالے سے ان کو دیکھ رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، جس میں اعتزاز احسن صاحب کا نام آتا ہے، اس خواجہ احمد طارق رحیم صاحب آ گئے، پھر لطیف کھوسہ صاحب ہیں، پھر ثاقب نثار صاحب ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اس کی آگے سپورٹ دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب خود بھی دے رہے ہیں، صاف ظاہر ہے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو کہہ چکے ہیں جی، اگین ان کا انٹرویو میں سن رہا تھا کہ 14 مئی سے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو وہ تمام چیزیں ہیں، وہ اس وقت وہ دباؤ جو ہے سب سے زیادہ وہ اسی بینچ پہ ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کوئی اس میں سے رستہ نکل سکتا ہے۔ میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے ٹو بی فیئر، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ شاید نہیں نکلے گا۔ جو انہوں شاہ خاور صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی کہ درمیانی راستہ نکل آئے گا، تو درمیانی راستہ نکلنے کی امید انہیں اب نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو آج کے دن پروسیڈنگ ہوئی ہے کیبنٹ کے اجلاس میں حکومت اسی بات پہ ڈٹ گئی ہے کہ ہم اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو وہی 4-3 والی بات ہے، یہ 3-2 والا تو ہے نہیں۔ جب ہم فیصلہ نہیں مانتے، وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہونے نہ ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سو اگریسو ٹون، اگریسو ان کی پوسٹرنگ جو ہے حکومت کی وہ جاری ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ اس میں عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جیسے میں نے کہا ہی از انڈر پریشر کہ وہ کیسے ریورس کریں۔ اب ان کے لیے بہت بڑا ایک اس مسئلہ پیدا ہو گیا، سپریم کورٹ کیسے اپنے اس سے آرڈر سے 14 مئی کے آرڈر سے پیچھے جائے۔ اگر جاتی ہے
تو ساری کریڈیبلٹی اس کی بلڈوز ہوتی ہے، اور درمیانی راستے جو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ تو یہ کام کرتا ہوا نہیں اس میں دکھائی دے رہا. تو اب کیا آپشنز ہیں، کیا کریں گے؟ ایک طرف جیسے میں نے کہا کہ ان پہ دباؤ جو ہے ان کے اپنی فیملی سے چلیں دیکھ لیں. حکومت کہتے ہیں ان کی فیملی سے دباؤ ہے، ان کے اپنے قریبی جو دوست ہیں، جو نواز شریف کا ایک ان کا مخالف کیمپ رہا ہے، وہ اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں ان پہ. عمر عطا بندیال صاحب کو وایا آپ کہہ اسٹیٹمنٹ کے کہہ لیں، ٹی وی شوز کے کہہ لیں، یا جو بھی ان کی اس وقت ان کو کاؤنسلنگ دی جا رہی ہے. سو وہ ایک طرح کے کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی، کہ ایک طرف آپ کا فیصلہ ہے، پرسٹیج ہے، رسپیکٹ ہے سپریم کورٹ کی جو آپ نے بحال رکھنی ہے، کہ حکومتوں کے آگے یا اداروں کے آگے آپ نے اس طرح نہیں جھکنا ہوتا. کہ اگین یہ سمجھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ بیٹھ گئی تو پھر اس کے بعد یہ ریاستیں جو ہے ریاست تو نہیں رہ جاتے، پھر حکومتیں تو آپ کی مطلب مادر پدر وہ آزاد ہیں، کوئی انہیں روک سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے، تو وہ آ کے عدالتیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ اس بینچ کے اندر بہت ساری ڈویژن ہے، جس کی وجہ سے عمر عطا بندیال صاحب اپنے آپ کو کمپیریٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اتھارٹی، وہ ویکنیس جو ان کو نظر آ رہی ہے کہ اپنے ان کو فیلو ججز کے ساتھ جو ایشوز تھے، مطلب فل بینچ کا نہ بنا. بہت اچھا ان کے پاس ٹائم تھا، موقع تھا، فل بینچ بنا کر اسی پہ فیصلہ دیا جا سکتا تھا. یہ ساری کنٹروورسی جو ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں پہ ٹھکانے لگایا جا سکتا تھا. خیر بہرحال جو جیسے میں نے کہا 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ اب واٹ نیکسٹ، کیا ہوگا. وہ اس بات پہ قائل ہیں کہ یہ 14 مئی والے الیکشن جو ہے نا وہ شاید حکومت وہ نہیں مانے گی، ادارے نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کو کنٹیمپٹ کو آف کورٹ جو ہے نا وہ پروسیڈنگ لگانی پڑے گی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس پہ لگانی پڑیں گی، کیونکہ انہیں حکومت نے بڑا سمارٹلی پلے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں انہوں نے بڑا ان کو سمارٹلی انہوں نے یہ پارلیمنٹ کو اور اس کو سپریم کورٹ کو پچ کر دیا. انہوں نے کہیں پہ کوئی کیبنٹ کو یا پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ نہیں ہونے دیا. جو ڈیمانڈس تھیں، جو ان کو کہا گیا یہ کریں وہ کریں، سارے انہوں نے کر کے دے دیے اور ساری چیزیں بھیج دی انہوں نے پارلیمنٹ کے آگے، اور پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس کروا کے یا بل کو مسترد کرا کے وہ تو کہیں گے عدالت کو کہ ساتھ جو آپ نے حکم دیا، گورنر اسٹیٹ بینک کو دیا، فائنانس منسٹر کو دیا، آپ نے ہمیں کیبنٹ کو دیا، ہم نے ساری چیزیں کر کے بل تیار کر کے بھیجے. اب پارلیمنٹ نہیں مانتی تو ہم اس پہ کیسے اپنی اس پہ چلا سکتے ہیں. اگرچہ اس کے بھی انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ اپنا بل نہیں پاس کروا سکتے، منی بل یا آپ کی سپلیمنٹری گرانٹ، دین یو ہیو ایک طرح سے پھر رائٹ ٹو گورن جو ہے وہ آپ اس کو وہ کر چکے ہیں، لوز کر چکے ہیں، پھر تو میجارٹی نہیں آپ کے پاس ہاؤس میں. سو وہ تھریٹ بھی تلوار رکھے. سو دونوں سائڈ سے بڑے بڑے بگ برین جو ہے نا وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہتا تھا احسن صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ثاقب نثار صاحب ہیں، خواجہ احمد طارق صاحب ہیں، وہ اپنی طرف سے پوری وہ سپورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل ہو، پولیٹیکل سپورٹ ہو، اینی سپورٹ ہو، ٹی وی پہ ہو، مباحثوں میں ہو، وہ پبلکلی وہ سپورٹ دے رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کے اپنے یہاں پہ وزٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی اعظم تارڑ صاحب ہیں، پھر عطاب تارڑ صاحب ہیں، اور کچھ ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں. سو دو بڑے بگ پارٹیز اور ان کی جو سائڈز ہیں وہ اس پورے یہ معاملے کو دیکھ رہی ہیں کہ اس کو کیسے اس کو دیکھا جائے. پلس جو حکومت کو سپورٹ ہے بڑی وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اس میں فوجی قیادت جو ہے وہ بڑا کلیئرلی اپنا وزن جو ہے نا ان کے پلڑے میں ڈال چکی ہے. اور ایک مجھے کسی نے کہا جو ان تمام معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں تو میں کہ ہو از گوئنگ ٹو ون، سپریم کورٹ اور ہماری یہ حکومت؟ تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں کون جیتتا رہا ہے، وہی جیتتے رہے ہیں جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. ابھی بھی دیکھ لیں کہ کس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، وہ کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. سو جو ان کا انہوں لفظ یوز کیا ڈاڑھے والے کے، جو ڈاڑھے لوگ ہیں وہ پھر ڈاڑھے فیصلے بھی کرا سکتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی مزید کچھ سرپرائزز جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. ایک تیسرا راستہ اور بھی تھا، وہ کہتے ہیں جو حکومت نے نہیں اڈاپٹ کیا، کیونکہ اگر وہ کر لیتی، چیف جسٹس نے پچھلی دفعہ اپنی اس پہ کہا بھی تھا ہیئرنگ پہ، جناب ابھی تک نے ریویو نہیں ڈالا. ریویو کا مطلب یہ تھا کہ جو فیصلہ آیا تھا 14 مئی کی ڈیٹ تھی، آپ اس کو چیلنج کرتے یا اس میں جو بھی آپ کے پاس لیکونز تھے، جو لوپ ہول تھے، آپ سمجھتے تھے کہ الیکشن اس وجہ سے 14 مئی کو نہیں ہو سکتے کہ آپ کو 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں گے تو پھر حکومتیں بن جائیں گے جو جنرل الیکشن پہ افیکٹ کریں گے. نمبر 1 پھر فنڈز کے مسئلے ہیں، سیکورٹی کے مسئلے ہیں، یا فیئر پلے لیول پلینگ فیلڈ کے مسئلے ہیں. یہ آپ کو ریویو پٹیشن میں اٹھانے چاہیے تھے مسائل. اور چیف جسٹس نے کہا بھی صحیح کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، اب ریویو پٹیشن ڈالیں اس لیے تاکہ اس میں کوئی ڈیٹ چینج ہو سکتی تھی ان بنیادوں پہ. اگر آپ گراؤنڈ بناتے کہ یہ ڈیٹ کیوں چینج ہونی ضروری ہے یا ایک دن الیکشن ہونے کیوں ضروری ہے، تو شاید پھر کورٹ جو ہے اس کو ریکنسیڈر کر کے نئی ڈیٹ وہ دے سکتی تھی. لیکن حکومت کے 1-2 بندوں سے میری بات ہے، وہ کہتے نہیں، اگر ہم ریویو ڈال دیتے تو پھر تو ہم اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیتے جو 3-2 والا، جو ہم نہیں مانتے ہم تو 4-3 کہتے ہیں. سو ان کا یہ خیال تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ کہنے کا ریویو ڈالیں، اٹ واز ویری اسمارٹ.
اور ایک طرح کا ٹریپ تھا، اور ہم اس میں پھنسنا نہیں چاہ رہے تھے کہ جناب کہ اگر آپ ریویو میں جاتے ہیں تو پھر تو ایکسیپٹ کر رہے فیصلوں کو، پھر کل کو اس کو ریویو ریجیکٹ آپ کا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا نہیں 14 مئی کو الیکشن کروائیں، تو پھر تو ہم یہ کل کو یہ نہیں کہہ سکیں، ڈسپیوٹ نہیں کر سکیں گے فیصلے کو. ہم تو کہیں گے، لوگ کہیں گے اگر آپ کو فیصلہ پسند ہی نہیں تھا ریویو میں کیوں گئے تھے یار، آپ نے یا آپ اس فیصلے کو مانتے نہیں تھے تو پھر ریویو میں کیوں گئے. سو وہ اپنی طرف سے انہوں نے کی حکومت کی اگین اس میں کورٹ کے ذہن میں بھی شاید یہی ہو کہ آئیں گے تو ہم پھر بیٹھ کے ان کا ریویو اس کو ریجیکٹ کر کے ہم اس میں کر دیں گے، ہم 14 مئی کو برقرار رکھیں گے، یا اگر ممکن ہے 1-2 ہفتے ہم اس کو کر دیتے، چلو 14 مئی نہیں 30 مئی کر لیتے ہیں جناب. سو ان کے ذہن میں سو یہ تمام گیمز انٹریگز ایک پالیٹکس چل پڑی ہے. اور کورٹ نے جب یہ کہا کہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ کون مطلب اپنی ڈیٹ پنچایت والی جو بات ہوئی ہے پارٹیز آپس میں اس کو بیٹھ کر حل کریں، اس وقت میرا خیال ہے تھوڑی سی ویکنیس آئی ہے، کیونکہ پھر سمجھا گیا ہے کہ اس کا مطلب عدالت کو سٹریچ کیا جا سکتا ہے، عدالت کو فورس کیا جا سکتا ہے. پہلے 90 دن سے زیادہ گزر گئے تو مزید دن بھی جو ہیں وہ اس پہ گزارے جا سکتے ہیں. اور مین ویل پہ ان پہ آڈیو لیکس کا جو دباؤ ڈالا گیا سائیکولوجیکلی طور پر اس کو بھی یوز کیا گیا ہے کہ اس ڈیٹ 27 سے پہلے حکومت جو ہے انہوں نے ان کو بمبارڈمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو عدالت کو، کہ یہ کل جب یہ پیش ہوں سارے وہاں پہ تو عدالت کو جو ہے تھوڑی سی دباؤ میں ہونی چاہیے. وہ فیصلہ جو ہے 14 مئی والا بہرحال بڑے میرا خیال مشکل، اٹس ویری ٹرکی، اور اسپیشلی چیف جسٹس کے لیے زیادہ مشکلات میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹو بی یا ناٹ ٹو بی والا حساب ہے کہ وہ اگر اس 14 مئی سے ڈیٹ سے ہٹتے ہیں تو ان کی اپنی پریسٹیج، سپریم کورٹ کی پریسٹیج ہرٹ ہوتی ہے، نہیں ہٹتے تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تیسرا راستہ وہ پارٹیز اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. سو ان اے وے وی آر ایٹ اس کے ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا راستہ نکلتا ہے مطلب اینی باڈیز گیس، لیکن میں نے آپ کو بتایا وہ یہی کہتے ہیں کسی بھی ریسورس سے باتیں ہو کہ ہمیشہ ڈاٹے لوگ جو ہیں نا وہ اپنی مرضی کا کام کرواتے ہوتے ہیں، اور ڈاٹے لوگ اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں جناب کہ اس میں سے پروسیڈنگ میں سے کیا نکلتا ہے.